دوستو، مجھے اعتراف ہے کہ میں بدقسمتی سے ان لوگوں کی نسل میں سے ہوں جنہوں نے 1947 میں پاکستان کی اس سرزمین پر قدم رکھا جو کبھی ان کی نہیں تھی۔ ان کے آباء و اجداد نے کبھی اس زمین کو سینچا نہیں تھا، نہ فصل اگائی تھی اور نہ ہی تجارت کی تھی، بس یہاں چلے آئے۔ نہیں معلوم کس نے خواب دکھایا تھا، بہکایا تھا یا پھر کوئی لالچ تھا، ہوس تھی یا زمین جائیداد ہتھیانے کا کوئی منصوبہ تھا۔ کسی دور افتادہ شہر گاؤں میں بیٹھے تھے کہ اچانک کسی نے کہا کہ پاکستان میں بڑی بڑی حویلیاں تمہارے لیے خالی پڑی، جاؤ ان کے تالے توڑو اور ان میں گھس جاؤ۔ کہ یہ بات اتنی آسانی سے کہی جا سکتی ہے جتنی آسانی سے کچھ برسوں سے کہی جا رہی ہے؟ جہاں تک میری اپنی ذات کا تعلق ہے، مجھے اس بات پر ہمیشہ فخر رہا ہے کہ میں ان کی اولاد ہوں جنہوں نے نہ کبھی ہندوستان میں چھوڑ آئے گھر کا کلیم فارم بھرا، نہ کلیم میں کچھ حاصل کیا، نہ کسی زمین پر قبضہ کیا۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نادانی کی، مگر یہ نادانی اب میرا سرمایہ ہے۔ دوستو، غلط ہی یا صحیح، لیکن سچ یہ ہے کہ لاکھوں نفوس نے 20 شہروں اور گاؤں سے نقل مکانی کی تھی، ہر نفس کی اپنی بپتا تھی۔ ان بپتاؤں پر 75 سال پہلے بے شمار افسانہ و ناول نگاروں نے لاتعداد کہانیاں لکھی ہیں جو ہمارے ادبی سرمایہ کا حصہ ہیں۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ کسی عہد کی سچی تاریخ سے آگاہی حاصل کرنا ہو تو اس عہد کے ادب کا مطالعہ کریں۔ ایک بات بتائیے کہ ہزاروں سال کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال ہے کہ کسی نے اچھے مستقبل کے لیے نقل مکانی نہ کی ہو؟ اچھا مستقبل سماجی، معاشی، نظریاتی، ثقافتی یا سیاسی کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی معاشی ترقی کرنا چاہتا ہے تو سفر کرتا ہے۔ اگر کوئی اچھے اور بہتر سماج میں رہنا چاہتا ہے تو سفر کرتا ہے۔ اگر کسی پر کوئی زمین تنگ کر دی جائے تو یا کوئی نظریاتی یا سیاسی لحاظ سے بددلی محسوس کرتا ہے تو سفر اختیار کرتا ہے۔ ایک فرد یا ایک خاندان کی نقل مکانی یک طرفہ فیصلہ ہوتا ہے، لیکن کسی خطے کے ہزاروں خاندانوں کی نقل مکانی کا عمل برسوں میں مکمل ہوتا ہے اور کبھی کبھی تو مکمل ہی نہیں ہوتا، جیسا کہ 1947 میں ان منصوبہ بندی کے فقدان کی وجہ سے اب تک کسی شکل میں بھی مکمل نہیں ہوا۔ کچھ سرکردہ لوگ سیاست دان جنہیں اس کا ذرا بھی ادراک نہیں تھا، نہ ہی کسی کوئی تجربہ اور مثال تھی کہ سبق سیکھتے، اور اگر مثال موجود نہیں تھی تو کم از کم دانش سے کام لیا ہوتا۔ بس چل دیے تھے زمین کو تقسیم کرنے۔ ہم اپنی درسی کتابوں میں دانش مندی کا جتنا چاہے ڈھونڈو رپیٹیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آزادی کے وقت نوابوں، جاگیرداروں اور اس قبیل کے دیگر اشرافیہ میں عوامیت سے بھرپور دانش کا فقدان تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان صرف ان لوگوں کے لیے بنا تھا جو یہاں رہتے چلے آ رہے تھے۔ تو مذہب کے نام پر بننے والی مملکت کے وہ 5 کروڑ مسلمان جو پورے ہندوستان میں بکھرے ہوئے تھے وہ کون تھے؟ کیا 2 قومی نظریے کا اطلاق ان پر نہیں ہوتا تھا؟ حقیقت یہ کہ اس نظریے کی بنیاد پر 5 کروڑ مسلمانوں کی نقل مکانی کرنا تھی، جبکہ صرف 50 لاکھ یہاں آ سکے۔ باقی وہاں رہ جانے والے 4.5 کروڑ مسلمانوں کے گلے میں یہ طوق ابھی تک لٹکا ہوا ہے۔ 2 قومی نظریے کا اطلاق ایک مسلمان پر ہونا چاہیے تھا، کیوں نہیں ہوا؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ کیا ہمیں یہ یاد ہے کہ جب مشرقی پاکستان الگ ہوا تو بنگالیوں نے بہاریوں کے لیے الگ کیمپ قائم کر دیے تھے؟ 55 سال گزرنے کے بعد بھی وہ کیمپ اور ان میں بے زمینی کا دکھ سہنے والے اب بھی موجود ہیں۔ لمحہ بھر کو تصور کیجئے کہ 1947 یا 1954 میں ہندوستان نے بھی 2 قومی نظریے کی بنیاد پر باقی رہ جانے والے مسلمانوں کے لیے زبردستی ایسے ہی کیمپ قائم کر دیے ہوتے تو پاکستان کے بنیاد گزار اشرافیہ کی کیا حالت ہوتی؟ وہ تو بنگالیوں کی طرح مسلمان بھی نہیں تھے، اور وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، بس آپ کے 2 قومی نظریے کا پالن کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ تقسیم آبادی کے تبادلے کے لیے نہیں ہوئی تھی۔ تو بھائی یہ بھی بتائیے کہ یہاں سے ہندوؤں، سکھوں کو آپ نے کیوں نکالا یا نکلنے پر مجبور کیا؟ آپ کہیں کہ ہم نے نہیں نکالا، وہ تو جناب یہ سچ ہے کہ وہ یہاں سے گئے ہیں، وہ 2-4 نہیں لاکھوں گئے ہیں۔
ہندوستان میں بھی بے شمار نامور ہستیاں اپنے سابقہ شہروں، دیہاتوں، گلی محلوں کا ذکر کرتے ہیں، یہاں آنے کی خواہش کرتے ہیں، اور جب یہاں آتے ہیں تو اپنی گلیاں دیکھ کر روتے ہیں، اپنی گرد آلود چوکٹوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ جن کے آنسو اب تک خشک نہیں ہوئے؟ کبھی ان خاندانوں سے معافی مانگ کر کہیے کہ ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہم نے تمہیں تمہارے آباء و اجداد کی زمینوں سے بے گھر کر دیا، جہاں تمہاری نسلیں گزری تھیں اس زمین کو چھین لیا، تمہیں ان خوبصورت حویلیوں سے محروم کر دیا جنہیں تم نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے تعمیر کیا تھا۔ جب آپ اس درد کو محسوس کریں گے تب آپ کو دیوار کی دوسری طرف کی آہوں سسکیوں کا احساس ہوگا کہ انہوں نے بھی یہی کچھ جھیلا ہے۔ آج کل جس کا جو جی چاہے کہہ دیتا ہے، ہمارے والدین نے بھی بہت کچھ جھیلا تھا مگر اپنا دکھ کھل کر بیان نہیں کر سکے۔ میری نسل کے لوگوں نے دکھ جھیلے اور غلط یا چالاک لوگوں کے ہاتھوں ٹریپ بھی ہوئے، لیکن ہمارے بعد کی نسل اب الگ راستہ اختیار کر رہی ہے، وہ ایک اور نقل مکانی کر رہی ہے۔ کمتر ذہانت والوں کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ اس دھرتی سے کیسا کیسا ٹیلنٹ کوچ کر کے جا چکا ہے، برین ڈرین ہو چکا ہے۔ اگر یقین نہیں تو سرچ کر کے دیکھ لیجئے۔ ایسا کیوں ہوا یہ بتانے کے لیے ہزاروں صفحے کالے کرنا پڑیں گے۔ آج کل کچھ دانشور حضرات کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 1947 کی ابتدائی نقل مکانی کے بعد سرحد کے اس پار سے کسی کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کی دلیل یوں دی جاتی ہے کہ 1954 میں لیاقت علی خان اور نہرو نے یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ اب جو جہاں ہے وہ وہیں کا شہری کہلائے گا۔ بالکل درست ہے، معاہدوں کی پاسداری سب پر لازم ہے، تاہم ان سے گزارش ہے کہ کیا وہ یہاں آنے والی ان نامور ہستیوں کے نام جیسے کہ قرۃ العین حیدر، سجاد ظہیر، بڑے غلام علی صاحب وغیرہ کے بارے میں جانتے ہیں، جنہوں نے انہی بات کے برسوں میں یہاں رہتے ہوئے محسوس کیا کہ انہیں واپس لوٹ جانا چاہیے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے گئے۔ وہ سب اس معاہدے کے بہت بعد یہاں سے انتہائی بے قدری کا احساس لے کر گئے۔ ذرا غور کیجئے کہ یہاں سے واپس جانے والے وہ تمام نامور لوگ مسلمان تھے اور اس زمین کی سے محبت کا ایک خواب لے کر آئے تھے۔ کیا ہماری طرف سے ایسی کوئی مثال ہے کہ کسی غیر مسلم نے یہاں سے جانے کے بعد یہاں واپس آنے کی خواہش کی ہو؟ وہ یہاں صرف اپنی پرانی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ 1947 میں مذہب کی بنیاد پر صرف ایک مملکت قائم ہوئی تھی، دوسرا حصہ مذہب کی بنیاد پر قائم نہیں ہوا تھا۔ ہاں، یہ افسوسناک ہے کہ 21ویں صدی تک آتے آتے وہ بھی ہمارے رنگ میں ڈھل گئے۔ کیوں تعصب کے رنگ میں ڈھل گئے؟ اس کے لیے ایک الگ مضمون درکار ہے۔ ایک بات بڑے مزے کی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم اگر مہاجر ہو تو مہاجروں کو تو واپس جانا ہوتا ہے۔ کس نے کہا ہے کہ ہم مہاجر ہیں؟ جب لاکھوں کروڑوں کو مختلف نازیبہ الفاظ سے نہ صرف پکارا گیا بلکہ تضحیک کی گئی، تب ہماری بزرگ نسل کے لوگوں نے رد عمل میں ایک نام اختیار کر لیا۔ تاریخ سے ناواقفوں کے لیے عرض ہے کہ MQM کے وجود میں آنے سے بہت پہلے حیدرآباد میں نواب مظفر کی قائم کردہ مہاجر اتحاد کا مطالعہ کریں۔ رد عمل کی اپنی نفسیات ہوتی ہے، اس میں غصہ، جھنجھلاہٹ، احساس محرومی اور درد سمٹ کر یکجا ہو جاتے ہیں۔ قصور ان لوگوں کا نہیں جو یہاں آئے بلکہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے مستقبل کی پیش بینی کے بغیر زمین کے دو ایسے ٹکڑے لے لیے جن کے درمیان 2000 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، اور پھر غلطی صرف یہ نہیں تھی بلکہ بغیر منصوبہ بندی، باضابطہ اندراج، آبادی کا تناسب اور نگرانی کے بغیر لاکھوں انسانوں کے تبادلے کا آغاز کر دیا گیا۔ نامساعد حالات میں اپنی جنم بھومی کو چھوڑ کر جن لوگوں کو ایک انجانی اور اندھیرے میں ڈوبی سرنگ میں دھکیلا گیا، وہ خوف کی حالت میں جاگ رہے تھے، مگر سرنگ کے دوسری طرف روشنی میں اپنی زمینوں پر آسودہ بیٹھے ہوئے سب لوگ سو رہے تھے۔ ناقص منصوبہ بندی اور عدم اندراج کا تماشا ہم نے ایک بار نہیں کئی بار دیکھا ہے۔ جب 71 میں ملک ٹوٹا تب بھی دیکھا، اور جب لاکھوں افغان مہاجرین کو اس ملک میں ٹھہرایا گیا تب بھی یہی کچھ ہوا تھا۔ افسوس کی بات ہے کہ دونوں بار کی ناعاقبت اندیشی کے اثرات اب تک دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ بدنظمی ہماری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، یا پھر اس بدنظمی سے کوئی فائدہ حاصل کر رہا ہوتا ہے۔
دوستو، اس لمبی چوڑی تمہید کے بعد میں یہ بات واضح کر دوں کہ میں خود کو مہاجر کبھی نہیں کہتا۔ میں اردو سپیکنگ سندھی ہوں۔ 50 سال سے نظریاتی اعتبار سے بھٹو صاحب کو پسند کرتا چلا آ رہا ہوں۔ بہت سال پہلے ذوالفقار مرزا نے بد تہذیبی کی تھی، برا لگا تھا، مگر سیاست میں اس کا حشر دیکھ کر خاموش ہو رہے کہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ مگر حال ہی میں ایک بڑی شخصیت کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ سننے کو ملے تو اپنی 50 سال کی محبت اور رفاقت پر افسوس ہوا اور جی چاہا کہ اپنی بات کہہ دوں۔ لیجیے، آج کہی تھی۔ محبوب خزاں بھی تو کہہ گئے کہ جسارت دل میں کیا ہو، فن میں کیا ہو۔ جسارت دل میں کیا ہو، فن میں کیا ہو، ملازم پیشہ ہیں، ڈرتے بہت ہیں۔ کہو یہ بھی خزاں کہنے سے پہلے، کہو یہ بھی خزاں کہنے سے پہلے، جو کہتے کچھ نہیں کہتے بہت ہیں۔ بہت بہت شکریہ دوستو۔